Assalamu alaikum everyone. I hope my all students are fine and going well. It's a very good news that HED has ordered to start online classes for college students. یہ بہت اچھی بات ہے because it was just students time was being wasted اور the promoted students جو ہیں تھرڈ ایئر کے وہ فورتھ ایئر پہ پروموٹ ہو چکے ہیں ان کا سیلیبس جو ہے پراپرلی اسٹارٹ کرنے کا کہا گیا ہے. سو I have prepared an introductory lecture on The Old Man and the Sea, the novel that is the part of syllabus of fourth year. So میں یہ لیکچر بیسیکلی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اینڈ آلسو شیئرنگ اٹ آن مائی یوٹیوب چینل تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے اور جو اور اسٹوڈنٹس ہیں اور جو اور لوگ لرن کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو پراپرلی لرن کر سکیں. سو کمنگ ٹو دا ناول The Old Man and the Sea. It is written by Ernest Hemingway. Ernest Hemingway is a very popular American writer, novelist, short story writer. سب سے پہلے ہم اگر بات کریں جو ہے ناول کی کہ ناول کیا ہوتا ہے. ناول مین ہوتا ہے نیو چیز, کوئی نئی چیز. ناویلٹی سے یہ لفظ نکلا ہے یعنی کہ کوئی نئی چیز لے کے آنا. تو ناول کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ fictitious narrative prose that is proper in length and that has one or more volumes. It is comprises of proper beginning, middle and end. It also include characters that are human or characters that may be animals or symbolic characters. اوکے, فرسٹ تھنگ جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کلیئر کر دوں کہ میں نے یہاں پہ 1 to 1 نوٹس نہیں بنائے ہیں, یعنی کہ لائک ڈیفینیشن کے وہ میں نے کوشچن دے دیا ہے, ڈیفینیشن اورلی میں نے بول دی ہے. اب آپ نے جو اپنے نوٹس بنانے ہیں وہ خود بنانے ہیں, لائک میری ڈیفینیشن سن کے آپ کے پاس جو بکس اویلیبل ہیں ان کو ریڈ کر کے نوٹس جو ہے بنا کے پھر مجھے دکھانے ہیں. سو ناول تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا پراپر والیوم ہو, جس کی پراپر بک لینتھ فارم میں ہو, نیریٹو پروز میں ہو, پراپر سٹوری ہو جس کا بگننگ ہو یعنی کہ سٹارٹ ہو, مڈل ہو اور اینڈ ہو, اس کو ناول کہتے ہیں. اور یہ بیسیکلی فکٹیشیس پروز ہوتا ہے یعنی کہ نیریٹو فارم میں لکھا جاتا ہے, شاعری کی فارم میں نہیں ہوتا ہے, ورس فارم میں نہیں ہوتا ہے, نریشن میں ہوتا ہے. اور یہ ایک فکٹیشیس کہانی ہوتی ہے یعنی امیجنیٹو فیبریکیٹڈ سٹوری ہوتی ہے. اگر ہم ناولا یا ناولٹ کی بات کریں, جو شارٹ سٹوری ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, جو 2-3 پیجز پہ بھی ہو سکتی ہے, 1 پیج پہ بھی ہو سکتی ہے. اور جو ناول ہے وہ ایک لینتھ اس میں بہت میٹر کرتی ہے, یعنی اس کی لینتھ جو ہے وہ اپروپریٹ لینتھ کا ہوتا ہے, اس کی سائز جو ہے, والیوم جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے, یعنی کہ شارٹ سٹوری سے وہ بڑا ہوتا ہے. جب ہم ناولا یا ناولٹ کی بات کرتے ہیں تو ایسی نیریٹو کمپوزیشن کہتے ہیں کسی بک کو, یعنی کہ ایسی کمپوزیشن نریشن کی فارم میں جو شارٹ سٹوری سے بڑا ہو اور ناول سے چھوٹا ہو. لائک کہ اسے ہم فل لینتھ ناول بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت لمبا ہے, لینتھی ہے, بڑا ہے, اور شارٹ سٹوری بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت چھوٹا نہیں ہوتا, شارٹ سٹوری سے زیادہ ہوتا ہے. اوکے, اس ڈیفینیشن سے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد ہم آتے ہیں واپس کہ دا اولڈ مین اینڈ دا سی جو ہے یہ کیا ہے. اٹ از اے ناولا اور ناولٹ بیکاز یہ ایک فل لینتھ ناول کی سائز جتنا بھی نہیں ہے اور یہ شارٹ سٹوری جتنا بھی نہیں ہے. یہ شارٹ سٹوری سے زیادہ لمبا ہے, لینتھی ہے, اور ناول سے ذرا کم ہے لینتھ میں. اوکے, دین ہمارا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اباؤٹ دا آتھر. ہمارے پاس جہاں پہ جو رائٹر ہے وہ ارنسٹ ہیمنگ وے ہے, اور یہاں پہ ارنسٹ ہیمنگ وے کو ہمارے پاس جو چیز جاننے کے لیے ضروری ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اس کا لائف اور ورک جو ہے وہ ہمیں انٹروڈکشن کے لیے, یعنی وی شوڈ نو کہ اس رائٹر کا ورک کیا ہے اور اس نے اور کون سی بکس لکھی ہیں, اور جو ہے یہ کہاں کا تھا, یہ اس کی ارلی ایجوکیشن کیا ہے. اس ناول سے ریلیٹڈ اس کا اسٹائل آف رائٹنگ, اس کا یوز آف سمبولک رائٹنگ, لاسٹ جنریشن اور آئس برگ تھیری جو ہے اس کی, ان چیزوں کو ہم نے ضرور ٹچ کرنا ہے. یعنی وی شوڈ نو کہ اس کا اسٹائل آف رائٹنگ کیا ہے, اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. ارنسٹ ہیمنگ وے جو ہے اس کی مدر ایک میوزیشین تھی, تو اس کی مدر جو ہے وہ اس کا تھا کہ یہ میوزک کی طرف اس کا انٹرسٹ جائے گا, لیکن اس کا انٹرسٹ میوزک کی طرف نہیں تھا. یہ اوک پارک الینوائے میں پیدا ہوا
اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 1899 21 جولائی 1899. اور یہ 6 بہن بھائیوں میں 6 نمبر پہ تھا. اور اس کے جو انٹرسٹ اور پیشنس تھے وہ اپنے پیٹرنل ریلیشنس کی طرف تھے، لائک فادر کی طرح تھے، چچا کی طرح تھے. اس نے باکسنگ شروع میں کھیلنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ جو ہے زخمی ہو گئی. اس نے پھر ٹرائی کی کہ اسے ورلڈ وار 1 میں انلسٹ کیا جائے، یعنی اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن پور آئی سائٹ کی وجہ سے، آئی سائٹ کے زخم کی وجہ سے اس کو ورلڈ وار میں اجازت نہیں دی گئی. دین جو ہے ہم بات کریں اس کے ارلی کریئر کی، تو ارلی کریئر میں اس نے ہائی اسکول کا نیوز پیپر جو ہے ایڈیٹنگ کیا، یعنی کہ اسے ایز اے رپورٹر اپنی جاب جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا پڑی آفٹر گریجویشن. وہ کرنے کے بعد اس نے ریڈ کراس ایمبولینس میں ایز اے ڈرائیور جوائن کیا ورلڈ وار 2 میں. تو اس کے جو ایکسپیرینسز تھے وہ ورلڈ وار سے بہت کلوز تھے، لائک 2 ورلڈ وار میں سے فرنٹ لائن پہ لڑنے کا بہت شوق تھا، لیکن اوبیسلی فزیکل انجریز کی وجہ سے اس کو وہ پرمیشن نہ مل سکی، لیکن ریڈ کراس ایمبولینس ڈرائیور کے طور پر اس کو پرمیشن ملی. اور اس کا جو ناول ہے افیئر ویل ٹو دا آرمز، وہ اس کی ٹوٹل بایوگرافی ہے جس میں ورلڈ وار کی ایکسپیرینسز شیئر کیے گئے ہیں. اور جو اس ناول کا ہیرو ہے وہ ڈپکٹ کرتا ہے ارنسٹ ہیمنگ وے کو. اس کے بعد یہ اپنے انکل کے ساتھ سی پہ بھی جاتا رہا ہے، آئی لینڈز میں بھی جاتا رہا ہے، شپ پہ بھی اس کے بہت سے ایکسپیرینسز ہیں. اسی لیے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہونے کے ناطے اس نے جو اپنے سارے ایکسپیرینسز، نالج اور چیزیں جو ہیں انفارمیشن شیئر کی ہے اس ناول کے اندر، ناولا کے اندر، دا اولڈ مین اینڈ دا سی کے اندر، وہ اس کے اپنے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں، کیونکہ اس کا بہت سارا ٹائم سی پہ گزرا ہے، سمندر پہ گزرا ہے، ایز اے سی کیپٹن بھی یہ رہا ہے. دین جو ہے اگر ہم اس کی امپورٹنٹ رائٹنگز کی بات کریں تو یہ نوبیل پرائز ونر رائٹر ہے، یعنی اسے نوبیل پرائز ملا ہے. اس کی جو بہت امپورٹنٹ رائٹنگز ہیں وہ ہے فیئر ویل ٹو دا آرمز، ڈیتھ ان دا آفٹر نون، اینڈ ٹو ہیو اینڈ ہیو ناٹ، فار ہوم دا بیل ٹالز، اکراس دا ریور اینڈ ان ٹو دا ٹریز. دین جو ہے دا سن آلسو رائزز، اس کا ایک اور بہت اچھا ناول ہے جس میں اس نے لاسٹ جنریشن کی بات کی ہے. اس سے جو 2 چیزیں ایسوشیٹ کی جاتی ہیں ارنسٹ ہیمنگ وے سے، یعنی انگلش لٹریچر کے اندر جب بھی ارنسٹ ہیمنگ وے کا نام آئے گا اور آپ اس کے اسٹائل آف رائٹنگ کی بات کریں گے تو 2 چیزیں جو ہیں اس سے ایسوشیٹڈ ہوں گی. ایک تو تھیمیٹک کنسرن اس کا یہ ہوگا کہ یہ لاسٹ جنریشن کی بات کرتا ہے. لاسٹ جنریشن کا مطلب ہے کھوئی ہوئی نسل. اور اس نے اس ناول، اپنے ایک ناول کے اندر دا سن آلسو رائزز میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے اس کے بارے میں کہ ایسی قوم جو ورلڈ وار کے بعد یعنی بغیر کسی ریزن کے لڑی اور اپنے آپ کو کھو دیا، بغیر کسی مقصد کے، میننگ لیس سی قوم. دین آئس برگ تھیری کا جو تھیمیٹک کنسرن ہے وہ اس سے ایسوشیٹ کیا جاتا ہے. آئس برگ کہتے ہیں برف کے بڑے سے تودے کو، اور برف کا تودا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا اگر وہ 3 حصے کیے جائیں تو اس کا تیسرا حصہ سمندر کے اوپر ہوتا ہے اور 2 حصے سمندر سے نیچے ہوتے ہیں، یعنی اس کا 7% سمندر کی سرفس سے نیچے ہوتا ہے اور اوپر صرف 2% نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ ایسا دھوکہ ہوتا ہے، ایسا ایلوژن ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ساری چیز اوپر ہی ہے، بس یہ اوپر ہی ہے، لیکن وہ اس کا اصل جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے. سیم اس کے اسٹائل آف رائٹنگ کے ساتھ ہے کہ باتیں بہت کم کرتا ہے، شارٹ اور پتھی سینٹنسز ہوتے ہیں، لیکن ان کے میننگز جو ہیں وہ بہت ڈیپ ہوتے ہیں، انالیسس بہت ڈیپ ہوتا ہے. تیسری چیز جو اس کے اسٹائل آف رائٹنگ میں ہے وہ اس کا ہے سمبولک اسٹائل آف رائٹنگ، یعنی یہ سمبلزم کو بہت یوز کرتا ہے، ہر چیز کو ایز اے سمبل یوز کر کے اس کے بہت اچھے میننگ لائف سے ایسوشیٹ کر کے دیتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے اس کے اسٹائل آف رائٹنگ میں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے اور چیک بھی کرنا ہے کہ اس کے اسٹائل آف رائٹنگ میں یہ چیزیں کہاں اپلائی ہوتی ہیں. آئس برگ تھیری، شارٹ اینڈ پتھی سینٹنسز، سمبولک اسٹائل آف رائٹنگ. دین اگر ہم ناول کے انٹروڈکشن کی بات کریں تو اس میں آپ نام سے دیکھیں کہ اس میں ایک اولڈ مین ہوگا، اس کی سٹوری ہوگی، اور اس کی سٹوری اور اس کی لائف کا جو میجر پارٹ ہے وہ سی پہ گزرے گا، یعنی سی سے ریلیٹڈ جو ہے ہم دیکھیں گے. اس میں اولڈ مین کا کیریکٹر، سی کا کیریکٹر، ایک چھوٹا سا لڑکا اس کے ساتھ ہوتا ہے اپرینٹس شپ پہ، مینولن اس کا کیریکٹر، یہ جو بگ فش ہنٹ کرتا ہے مارلن اس کا کیریکٹر، اور اس کے راستے میں جو آبسٹیکلز آتی ہیں، فش، شارکس،
وہ کیریکٹر وہ ہم نے اس سے ریلیٹڈ اسٹڈی کرنا ہے. اور جو ناول کا بریف انٹروڈکشن ہے دیٹ از اندر پارٹ. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ برڈنائز نہ ہوں. آپ اس لیکچر کا فیڈ بیک ضرور دیں. اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے سو ویل شیئر اٹ, اینڈ اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے, پلیز آسک کوشچنس تاکہ ہم اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ جمپ کر سکیں. اور ہم نے صرف جمپ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ریڈ کر کے, انڈرسٹینڈ کر کے اور ساری چیزوں کو کلیریفائی کرتے ہوئے آگے چلنا ہے تاکہ کوئی لوپ ہول جو ہے وہ نہ رہ سکے. اوکے دین, سی یو.